ونام الخویدم عن لیلنا وقد نام قبل عمن لا کرا. خویدم خادم کی تصغیر. وقد نام قبل عمن لا کرا. کرا اونگ، نعاس. امنتن نعاسا یغشا، غزوہ احد سے متعلق. تو پہلے سینہ، لا تأخذہ سینۃ. سینہ پہلے نیند کا اثر سر پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سینہ، سین کے کسرے کے ساتھ، جو آیت الکرسی میں ذکر ہے. اس کے بعد درجہ ہے نعاس، کہ نیند کا اثر آنکھوں پہ آ جائے. اس کے بعد تیسرا درجہ ہے نوم، جس کا اثر دل پر ہو جائے. سری حدیث پاک میں ذکر ہے، یا عائشہ تنام عینایا ولا ینام قلبی. دل نہیں سوتا. اور ہمارا چھوٹا خادم، مراد اسے وہی بادشاہ، کافور وہ مراد ہے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کے پاس بھی ایک وزیر اعظم نیا بننے کے بعد گیا، تو اس نے کہا حضرت جی میں وزیر اعظم بن گیا ہوں آپ کی دعاؤں سے. تو حضرت نے یہی قیمتی بات سمجھائی جو متنبی یہاں پر سمجھا رہا ہے. میں نے سمجھا منّے تو شاید کوئی عقل مند بن گیا ہوگا، تو ابھی تک منا کا منا ہی ہے جنا. مننے کا منا ہی ہے تو ابھی جنا، سمجھدار نہیں بنا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو وزیر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو بھنگیوں کا بھی خادم ہو. خادم، خویدم، جو بھنگیوں کا بھی کیا ہو. ظاہر ہے اس نے تو سب کو ساتھ لے کر جنا وہ چل رہے ہیں، ان کی بھی سننی اور ان کی بھی کیا کرنی، ماننی ہے. تو کہا جانتے ہو وزیر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ جو بھنگیوں کا خادم ہو اسے وزیر اعظم کہتے ہیں. یہ کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے میں اپنے پیغمبر کا امتی بن گیا ہوں، یہ قابل فخر بات تھی آپ کے لیے. تو بہت زبردست بات حضرت نے سمجھائی اس کو، لیکن منا جنا ٹننا ہی رہ گیا، جنا سمجھ پھر بھی نہیں آئی اس کو. تو یہی بات یہاں پر متنبی کہہ رہا ہے، خویدم وہ یہ ہمارا چھوٹا سا خادم ہے یار. تو ہمارا چھوٹا خادم ہمارے رات کے معاملے میں سوتا رہ گیا. یعنی بے خبر رہا، اور ہم راتوں رات اس کی ملک کی سرحد مصر کی کراس کر کے کھسک آئے عراق کی طرف. وقد نام قبل عمن لا کرا، اور وہ اندھے پن کی وجہ سے پہلے ہی سو چکا تھا، نہ کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے. یعنی ملکی حالات احوال سے پہلے سے بے خبر تھا. وَكَانَ عَلَىٰ قُرْبِنَا بَيْنَنَا مَحَامِهُ مِنْ جَهْلِهِ وَالْعَمَى مَحَامِهُ. یہ ہا اصلی ہے، ضمیر کی نہیں ہے. مہتن کی جمع، جنگل، جنگلات. اور ہمارے درمیان
ظاہری قربت ہونے کے باوجود اس کی جہالت اور اندھے پن کے کئی جنگل حائل تھے۔ لقد كنت حسب احسب قبل الخسی ان الرؤوس مقر النہا۔ نہا نہیتن کی جمع عقل کو کہتے ہیں۔ عقل کو بھی نہیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ناکارہ کاموں سے کرنے والے کو روکتی ہے۔ خسی جیسا خسی جانور ابھی قربانی کے موقع پر آ رہا ہے کہ خسی جانور کی قربانی افضل ہے۔ میں اس خسی سے ملاقات کرنے سے پہلے سمجھتا تھا کہ عقل کا ٹھکانہ سر میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ فلما انتہینا الی عقلہ رأیت النہا کلہا فی الخصا۔ خصا خصیتن کی جمع۔ جب ہم اس کی عقل کی گہرائی تک پہنچے تو میں نے دیکھا کہ اس کی ساری عقل خوشیوں کے ساتھ ضائع ہو چکی ہے۔ معنی یہ کہ اب یہ نمائشی صدر ہے، یہ نکھٹو کسی کام کاج کا نہیں ہے، یعنی یہ فیصلے خود نہیں کر سکتا، بلکہ جو وزیر مشیروں نے اس کو پٹی پڑھائی بس انہی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ وَمَاذَا بِمِصْرٍ غلط ہے آپ جو کل اصول بتلایا تھا پرسوں۔ کیا بتلایا تھا؟ تو اب یہ بمصرن غلط ہے، اب یہاں پر ملک مصر مراد ہے کہ یہ کافور کون سے ملک کا بادشاہ ہے؟ ملک مصر کا، تو بمصرن نہیں ہوگا، بمصر۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، صحیح کریں اس کو۔ وَمَاذَا بِمِصْرَ مِنَ الْمُضْحِكَاتِ وَلَكِنَّهُ ضَحِكٌ كَالْبُقَا۔ اور ملک مصر میں کیا کیا عجوبے ہیں کہ دنیا کے زیادہ عجوبے وہیں پر پائے جاتے ہیں، اور ملک مصر میں کیا کیا عجوبے ہیں، لیکن اس عجوبے پر تو ہنسی کے بجائے رونا آتا ہے۔ لیکن اس عجوبے پر ہنسی کے بجائے رونا آتا ہے۔ تو دنیا کا یہ 8واں عجوبہ
یعنی غفور بادشاہ ہے. بہا نبتی من اہل السواد یدرس انصاب اہل الفلا. نبتی خانہ بدوش لوگ اہل سواد وسط عراق. انصاب نسب کی جمع ہے. یہ فرق آئندہ بھی کئی جگہ پر آئے گا، یاد رکھیے گا. نسب یہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے نسب، اور حسب یہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے. حسب نسب اردو میں استعمال ہوتے ہیں دونوں لفظ. تو حسب ماں کی طرف سے جو نسب آ رہا ہے، اور نسب جو باپ کی طرف سے آ رہا ہے. اہل الفلا، فلا وا فلاد کی جمع فلا، کوئی جنگل بیاباں. یہاں ایک خانہ بدوش ہے وسط عراق والوں میں سے. یعنی اس کے آبا و اجداد وہ ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں عراق سے. کہاں پر؟ مصر. اور وہیں پر اس نے اپنا کام دھندا سیٹ کر کے اپنے آپ کو مصری بنا دیا ہے. حالانکہ یہ مصری نہیں ہے بلکہ عراقی ہے. یدرس انصاب اہل الفلا، جو سبق دیتا ہے دیہاتی لوگوں کے نسب کے بارے میں. تو پہلے تو اس کی مٹی پلیت کی کہ یہ خانہ بدوش ہے. وہ خانہ بدوشوں کو خاک بتا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ؟ یعنی ان کو تو اپنے ٹھیے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ان کو ملک چلانے کا کیا پتہ ہوگا، یہ مانا. اور پھر کہا، اور ساتھ نادرا کا ڈیٹا بھی بتلایا کہ من آل سواد، اور یہ ادھر کا رہنے والا ہے جناب، ہے بھی غیر ملکی. تو اس کو تو پکڑو، 14 سال قید و مشقت ہے اس کی تو. اور ساتھ دیہاتی لوگ، دیہاتی لوگوں کو ویسے ہی حسب نسب سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے. ان کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں جناب. وہ گاؤں کے کونے پر بھی جو رہتا ہوگا، وہ اس گاؤں کے دوسرے سرے پر رہنے والے کا نام، پتہ، ابا، دادا، نانی سب کا بتلائے گا. ہاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس کی والدہ ہے جناب. آئی بات سمجھ؟ تو یہ دیہاتیوں کو پڑھا رہا ہے جو خود اس لین کے ماسٹر ہیں، اور پڑھا بھی کیا رہا ہے ان کے ماؤں کے نسب. وہ کہا یہ تو دیہاتیوں کو تیرے سے زیادہ پتہ ہے جناب. آئی بات سمجھ؟ دیہاتی لوگوں کو یہ تیرے سے زیادہ پتہ ہے، اور تو ان کی ماؤں کے نسب پڑھا رہا ہے، اور وہ بھی دیہاتی لوگوں کو جانا. تو وہ کہیں کہیں پشتوں تک انہیں یاد ہوتا ہے کہ بھئی ہاں فلاں فلاں، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، سارا انہیں جناب یاد ہوتا ہے. اور جہاں پر قبروں کے نشانات بھی پرانے قبرستانوں میں ختم ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن دیہات کے پرانے رہنے والے لوگ، انہیں اپنے گاؤں کے لوگوں کی قبروں کے نشانات بھی یاد ہوتے ہیں. اور نہیں بھئی فلاں کی قبر یار ادھر ہے، اس جگہ پر تھی بھائی جن، فلاں کی ادھر ہے جن. حالانکہ وہ نشان بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی یاداشت پھر بھی ساتھ دے رہی ہوتی ہے. وَأَسْوَدْ، اور کالا کلوٹا ہے. حالانکہ مصر تو حسیناؤں کا شہر ہے، حسینوں کا شہر ہے، اور اسے کہا اسود. وہ یہ کدھر سے آ گیا کالا کلوٹا ادھر. مشفر،
انسان کے ہونٹوں کو شفا کہا جاتا ہے، تسنیہ شفتین۔ سورہ بلد میں ذکر ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، دو ہونٹ ہم نے اس کو عطا کیے۔ اور جانوروں کے ہونٹوں کو کہا جاتا ہے مشفر، اور بھی نام ہے لیکن مشفر یہ زیادہ بولا جاتا ہے پالتو جانوروں کے ہونٹوں پر۔ نصفہ یقال لہ انت بدر الدجا، بدر کی جمع بدور، 14ویں کے چاند، دجا دجیتن کی جمع اندھیری رات۔ اور اس میں ایک کالا کلوٹا ہے جس کا ہونٹ اس کے آدھے جسم کے برابر ہے۔ یہ بھی بہت موٹے اور بڑے ہونٹ ہیں، لیکن پھر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ تو 14ویں کا چاند ہے اندھیری رات میں، کہ تو 14ویں کا چاند ہے اندھیری رات میں۔ تو مانا یہ کہ وہ اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھ سکتا ہے، تو وہ بیچارہ دوسروں کے لیے 14ویں کا چاند کہاں سے بنے گا؟ تو یعنی یہ اس کی عوام اس کا مذاق اڑاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ یہ ہمارے مصر کا بدر الدجا جا رہا ہے کافور صاحب۔ تو گویا کہ یہ اس کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن وہ اس مذمت کو بھی اپنے لیے تعریف سمجھتا ہے۔ وَشَعْرٍ مَدَحْتُ بِهِ الْكَرْكَدَنَّ بَيْنَ الْقَرِيزِ وَبَيْنَ الرُّقَى۔ کرکدن گینڈا، چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی دوسرے نمبر کا تاج محل اسی کا ہے، کرکدن گینڈا۔ جس کے چہرے پر اس کا ایک ہی سینگ لگا ہوتا ہے، گینڈا۔ قریز شعر رقا رقیتن کی جمع دم۔ رقیہ شرعیہ، اور بہت سے اشعار، واو بمانا ربا، اور بہت سے اشعار جن میں نے تعریف کی ہے ایک گینڈے کی، وہ شاعری کی صورت میں حقیقتاً دم ہے۔ یعنی اس کے تعریف پر مبنی اشعار کہہ کر میں نے اس سے مال نکالا ہے، تو گویا کہ یہ جنتر منتر دم درود، مر گیا مردود نہ ختم نہ درود بین الرقا، فما کان ذلک مدحا لہ ولکنہ کان حجو الورا۔ یہ اشعار اس کی تعریف میں نہیں بلکہ یہ پوری عوام کی طرف سے مذمت ہے۔ میری پوری مصری عوام وَقَدْ ظَلَّ قَوْمٌ بِأَصْنَامِهِمْ، اصنام صنم کی جمع بت،
بِزِقِّ رِيَاحٍ فَلَا رِيَاحَ کا مفرد ریح، ہوا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ ریح زِق غبارہ، اور بہت سے لوگ اپنے بتوں کی وجہ سے تو گمراہ ہوئے ہیں، لیکن ہوا کے غبارے سے کوئی گمراہ نہیں ہوا۔ یہ اس کے موٹے ہونے کی طرف اشارہ ہے، پیٹ کے تونت کے نکلنے کا، کہ غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہو تو اس سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مصری عوام ایسی ناسمجھ ہے کہ اس ہوا کے غبارے سے بھی کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی۔ انٹرنیشنل کو وہاں بھیجو اس طرف، وہ پیچھے مری کی وادی میں۔ وَأَمَّا بِزِقِّ رِيَاحٍ فَلَا، لیکن ہوا سے بھرے ہوئے غبارہ جو عام بیچتے ہیں جناب بچے جیسے کھیلتے ہیں غبارے سے، اب اس میں صرف کیا ہے؟ ہوا ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوا ہے، لیکن مصری عوام اس غبارے سے بھی کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی۔ تو مراد ہے اس کا وہ بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنے سے اسے دور ہوتی تو ادھر جانا، زیادہ اچھا بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کر جانا۔ وَتِلْكَ سَمُوتٌ وَذَا نَاطِقٌ إِذَا حَرَّكُوهُ فَسَاءَ هَذَا۔ سموت صامت کی جنما، اور وہ بت تو خاموش ہوتے ہیں اور یہ بولتا رہتا ہے، یعنی کافور بادشاہ مصر، اور وہ بت تو خاموش ہوتے ہیں اور یہ بولتا رہتا ہے جب بھی اس کو حرکت دیں، یعنی غبارہ ہے نا، تو جب بھی اس کو حرکت دیں تو کبھی اس سے ہوا آواز کے ساتھ نکلتی ہے اور کبھی بغیر آواز کے، کبھی ہوا آواز کے ساتھ نکلتی ہے اور کبھی بغیر آواز کے۔ وَمَنْ جَهِلَتْ نَفْسُهُ قَدْرَهُ رَآ غَيْرُهُ مِنْهُ مَا لَا يَرَى، اور جو شخص اپنی قدر و منزلت سے خود بے خبر ہوگا، وہ دوسرے سے وہ باتیں سنے گا جنہیں وہ سننا اور دیکھنا نہیں چاہتا۔ مانا یہ کہ اپنا خیال خود کرنا ہے۔ چلیں